بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیریا یعنی شام کے بارے میں کچھ ایسی 5 اقوال، کچھ ایسی روایات جو آپ کو یقیناً حیران کر دے گی۔ اسلامی حدیث میں شام، بلاد الشام، ان کو بڑی اہمیت دی گئی ہے اور اس علاقے کے بارے میں کئی پیشن گوئیاں اور فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ شام سے مراد عام طور پر موجودہ شام، فلسطین، اردن اور لبنان کے علاقے ہیں۔ نمبر 1، شام کی سرزمین کی برکت۔ یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے لی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک کا مفہوم ہے کہ اے اللہ، ہمارے لیے ہمارے شام اور یمن میں برکت عطا فرما۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوالیہ شکل میں عرض کیا، اور ہمارے نجد میں بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ دعا فرمائی کہ ہمارے شام اور یمن میں برکت عطا فرما۔ یہ حدیث شام کی سرزمین کی خصوصی برکت اور اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ نمبر 2، دوسری روایت میں شام میں رہائش کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور ارشاد مبارک کا مفہوم ہے، جس سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شام کے لیے یہ فضیلت کیوں؟ تو ان کو جواب ملا کہ شام کے لیے خوشخبری ہو، کیونکہ رحمان کے فرشتے اس پر اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں۔ یہ حدیث شام کی سرزمین کو اللہ کی رحمت اور فرشتوں کے تحفظ میں ہونے کا ذکر کرتی ہے۔ نمبر 3، تیسری روایت میں شام قیامت کے قریب اہم مقام ہوگا، اس کے اوپر اہمیت دی گئی ہے۔ تو ایک اور ارشاد مبارک کا مفہوم ہے، مسلمانوں کا خیمہ جنگ عظیم کے دن ایک ایسی سرزمین میں ہوگا جسے غوطہ کہا جاتا ہے، اور اس میں ایک شہر ہے جسے دمشق کہا جاتا ہے، اور وہ دن مسلمانوں کے لیے بہترین مقام ہوگا۔ اور یہ حدیث سنن ابو داود اور مسند احمد میں دی گئی ہے۔ یہ حدیث شام کے شہر دمشق اور اس کے علاقے غوطہ کے مستقبل میں ہونے والے اہم کردار کو واضح کرتی ہے۔ نمبر 4، دجال کے خلاف شام میں معرکے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک کا مفہوم ہے کہ عیسیٰ بن مریم دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس نازل ہوں گے۔ یہ حدیث دجال کے خلاف ہونے والی آخری جنگ میں شام کی اہمیت کو بیان کرتی ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ نمبر 5، شام کے لوگ حق پر قائم رہیں گے، اس بات پر زور دیا گیا ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے روایت ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ کہاں ہوں گے؟ تو انہیں جواب ملا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، کوئی انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، اور وہ شام میں ہوں گے۔ تو خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ شام کی پیشن گوئیاں شام کو اسلامی تاریخ اور احادیث میں ایک مقدس، برکت والی اور قیامت کے قریب ہونے والے اہم واقعات کی سرزمین کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ شام کی سرزمین نہ صرف برکت والی ہے، بلکہ قیامت سے پہلے ہونے والے کئی اہم واقعات جیسے دجال کے خلاف معرکہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی اس سے جڑے ہیں۔